عرفات کا دن اسلامی تقویم میں بہت خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ دن نہ صرف حج کے اہم ارکان میں شامل ہے بلکہ اس دن کی عبادت اور دعائیں خاص طور پر فضیلت رکھتی ہیں۔ عرفات کا دن 9 ذی الحجہ کو آتا ہے اور اسی دن حاجی حضرات میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفات، حج تو عرفات ہی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عرفات میں وقوف کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی نے عرفات کا دن میدان عرفات میں نہیں گزارا تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن بہترین دن ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ یہ حدیث اس دن کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرفات کا دن غیر حاجیوں کے لیے بھی بہت ہی فضیلت والا ہے۔ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفات کے دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر حاجی حضرات کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ میدان عرفات میں ایک اور اہم عمل دعا کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کی بہترین دعا وہ ہے جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا توحید اور اللہ کی عظمت کا بیان ہے اور اس دن کی عبادت کو مکمل بناتی ہے۔ عرفات کے دن کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے رجوع اور دعا کا دن ہے۔ عرفہ کا دن دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھولنے کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی اور غیر حاجی بھی اس دن کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عرفات کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس وقت مجھے اسی معاملے سے متعلق ایک واقعہ یاد آتا ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایک حاجی قافلے سے بچھڑ گیا اور اکیلا میدان عرفات میں موجود تھا۔ وہ بہت فکر مند تھا اور بار بار رو رہا تھا کہ اس کا حج نامکمل رہ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، تم اللہ کے گھر کے مہمان ہو، اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ میدان عرفات میں جو شخص خلوص دل سے توبہ اور دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ اس حاجی نے پورے اخلاص سے دعا کی اور قافلہ اس کے پاس واپس آ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ عرفات کا دن اللہ کی طرف لوٹنے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کا دن ہے۔ عرفات کے دن کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے یادگار ہے۔ اور دوستو، بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھنا ہے، کیا وہ اپنے 9 ذی الحجہ کے مطابق رکھنا ہے یا سعودی عرب کی 9 ذی الحجہ کے مطابق رکھنا ہے؟ لیکن دوستو، اس کے متعلق تمام علماء نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ آپ جس بھی کنٹری میں موجود ہوتے ہیں اسی کے مطابق آپ کو اپنا یہ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو لوگ سعودی عرب میں ہوں گے وہ تاریخ کے مطابق 9 ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھیں گے، اور اگر کوئی پاکستان یا انڈیا میں موجود ہے تو وہ اپنی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا۔